احساس کیا ہے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا فرمائے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات پہ بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے، وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گناہ گار نہ بنیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اگر آپ آج سے ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، لیکن دل کی امیری اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔
जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ़ कर देते हैं, और अगर हाथ खाली हों तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता, और कोई इसे जान नहीं सकता। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराजुए अमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो इसने अपने घर वालों पर किया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली की हड्डी की तरह है, अगर तुम इसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, यानी जुदाई की नौबत आ पहुँचेगी। और अगर तुम औरत से फ़ायदा उठाना चाहो तो तुम्हें इसका टेढ़ापन बर्दाश्त करते हुए इसकी खूबियों से फ़ायदा उठाना होगा। मकाफ़ाते अमल दस्तक नहीं देती और ना ही उसे किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाज़े खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। हर ख़ानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो सारे ख़ानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है सब मिलजुल कर रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही आदमी अल्लाह से नज़दीक होता है, जन्नत से नज़दीक होता है, मगर दोज़ख से दूर होता है। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सीने में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन उनसे ये उम्मीद ना रखें कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ऐसे रह जैसे कि तू परदेसी है या राह चलता मुसाफिर। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। परिंदे चूंटी खाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो चूंटियाँ इन्हें खाती हैं। हालात बदल सकते हैं, किसी को कम मत समझो, क्योंकि आज आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन याद रखना वक़्त आपसे ज़्यादा मजबूत है। खुश्क रवैया रखने वाला उस दरख्त की मानद है जो फूलों और फलों से महरूम है, न बैठने वाले को साया दे और न नज़र डालने वाले को रोशनी पहुँचाए। उस्ताद की डांट रोशनी की मानद। उस्ताद की डांट में प्यार छुपा होता है। जो इंसान अपने उस्ताद की डांट को बर्दाश्त करने का हौसला रखता है वही रोशनी लेता है। डांट के अंदर उस्ताद की रोशनी छुपी होती है। थके बगैर, रुके बगैर, नाउमीद हुए बगैर, तनकीद की परवाह किए बगैर, सिले की तमन्ना किए बगैर, हर मौसम हर हालत में चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में मोहब्बत, लब पर दुआ, हौसले और ज़रूरत के साथ मुसलसल चलते रहने का नाम बाप है। इबादत करते हो मगर लोगों को नाखुश करते और तकलीफ़ देते हो। सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थाली में जमा न करो जिसमें सुराख हों। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी ख़राब कर देती है। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़रफ़ होता है।
دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ رشتوں کو بسانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجزی و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ شک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے، آخرت میں وہی کاٹو گے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔
دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کسی کو کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی۔ دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح تمہارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ گالی کا جواب گالی سے دینا اور طعنے کا جواب طعنے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی اللہ رحیم و کریم ہے۔ درود شریف وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف سے راستے آسان اور روشن ہوتے ہیں۔ وقت بہت قیمتی ہے، قدر کیجیے۔ اپنے وقت کو درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے میں صرف کیجیے۔ درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتے رہا کیجیے، نہ جانے روشنی کے سفر میں کتنے دل آپ کی وجہ سے روشن ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غلاف ہے جس میں لپٹی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مزہ تو جب ہو کہ نامہ اعمال کھلے تو ہر صفحے پر درود پاک درج ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شامل ہو جا اس صف میں جس میں شامل ہیں فرشتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا اتنا ہی فیض یاب ہوتا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آقائے جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح باعث رحمت بھی بننا چاہیے۔ مخلوق کے لیے دل اور زبان میں نرمی پیدا ہو جانی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ رب تعالی ہمارے دلوں میں درود شریف کی شمع ہمیشہ جلائے رکھے، آمین۔ جب درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں۔ ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیجیے۔ فائدے، فضیلتیں اور معجزات دے کر درود شریف نہ پڑھیں بلکہ درود شریف پڑھ کر معجزات دیکھیں۔ اگر لوگوں کو درود شریف کی باطنی کیفیات کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا بھول سکتے ہیں پر درود شریف پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ جو عورت کھانا پکاتے وقت درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتی ہے اس گھر میں ہمیشہ رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ سکون پانے کے ہوں گے 100 طریقے مگر سب سے افضل ہے درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے جاؤ۔ یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے دے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے سب کے سب کاموں کو سیدھا کر دے۔ تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ اے ہمارے مہربان رب ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کی کلمات جاری فرما۔
درود پاک خوشبو ہے، اس خوشبو سے مہکتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، پڑھواتے رہیں۔ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پاک پڑھو۔ سوال: کیا صرف درود شریف ہی ورد میں رکھا جائے تو کافی ہے؟ جواب: بے شک درود شریف کا ورد ہی جاری رکھا جائے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ جس شخص کو اللہ پاک یہ توفیق بخش دے وہ درود شریف کا ورد جاری رکھے تو اس سے زیادہ اور خوش نصیبی کیا ہے۔ یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی عطا ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار کی زبان پر ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب سے بڑا نور ہے، اور یہی وہ تجارت ہے جس میں نقصان نہیں، اور یہی اولیاء کرام کا صبح و شام کا وظیفہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکون پانے کے ہوں گے 100 طریقے، مگر سب سے افضل ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے جاؤ۔ درود پڑھنے والے کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں درود شریف کے رنگ میں رنگ دے تاکہ قیامت اس کی روشنی، اس کا نور ہمارے دلوں سے ہماری قبروں تک جاری و ساری رہے، آمین۔ جب لیا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے، حق سے کرتا ہوں دعا پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود، یہ وسیلہ بھی ضروری ہے ہر دعا سے پہلے۔ درود پاک روحانی دعا ہے جو انسان کا باطن بہترین کرتی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ درود پاک نہایت آسان اور بابرکت تجارت ہے جس سے آدمی کو بلا تکلف صرف منافع ملتا ہے۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔